اللہ 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 لا الہ الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے گزشتہ درس کے اندر آپ نے وضو کے متعلق فضائل بھی سنے، وضو کے فرائض بھی سنے اور ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج آپ کے سامنے وضو کی سنتیں پیش کرتے ہیں کہ وضو کی سنت کے مطابق اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے۔ اگر سنت رہ بھی جاتی ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے مطابق وضو کرتے ہیں تو پھر وہ جو آپ کے وضو کے فرائض ہیں وہ کامل و مکمل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے۔ اگر وضو سے پہلے استنجا کیا ہے تو قبل استنجے کے بھی بسم اللہ کہے، اور یہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہے گا، ایسا نہیں کہ وہاں جانے کی دعا ہے اور دعا پڑھے اور اس کے بعد آ کر اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور اس کے بعد وضو کا آغاز کرے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ شروع یوں کرے کہ پہلے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ اب یہ ہے ہاتھوں کی کلائی، ہاتھوں کو کلائی تک پہلے 3 بار دھوئے، یہ سنت طریقہ ہے، اور کونی سمیت پورا ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے کلائی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور اس کے بعد اگر پانی برتن میں ہو یا کوئی چھوٹا برتن ہو تو اس میں سے پانی انڈیل کر ہاتھ دھوئے۔ تو اسے چاہیے کہ پہلے اس ہاتھ کو دھوئے، ہاتھ کو دھونے کے بعد پھر اس ہاتھ کی انگلی سے جو ہے وہ پانی نکالے اور اس طرح وہ وضو کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ اس کے ساتھ جب کوئی ہاتھ کے ساتھ نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہو۔ اگر ہاتھ کے ساتھ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اگر اس پانی کے اندر وہ ہاتھ ڈالے گا تو وہ سارے کا سارا پانی کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا۔ جب پانی نجس ہو جائے گا تو پھر اس سے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پانی خود نہیں پاک۔ جب وہ پانی خود پاک نہیں ہے تو وہ پاک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب سو کر بھی اٹھے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ وہ اپنے ہاتھ دھوئے، اور استنجا سے پہلے بھی اور استنجا کے بعد بھی، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، کیونکہ وہ بندہ نیند میں تھا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر عضو کو 3 بار دھوئے۔ جب ہر عضو کو وہ 3 بار دھوئے گا تو وہ وضو اس کا کامل و مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم چہرے کو 3 بار دھوئیں گے سنت کے مطابق تو فرض تو 1 بار دھونا ہے، 3 بار دھونے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ہمارا چہرہ مکمل دھل جائے گا، کوئی بھی حصہ جو ہے اس میں خشک نہیں رہے گا۔ اس طرح فرض ادا ہو جائے گا، اور جب فرض ادا ہو جائے گا تو ہمارا وضو بھی کامل و مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرے، اور اسی طرح ہاتھ میں لے کر اس کو مسواک کرے۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اور جو بندہ، اس کا ایک فائدہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو انسان مسواک کرتا ہے اس کے دانتوں میں کبھی کیڑا بھی نہیں لگتا اور اس کو کبھی دانتوں کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ مسواک کو لازم کر لیں۔ مسواک حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مجھے دشواری کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو لازم قرار دے دیتا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے۔ فارغ ہونے کے بعد اس مسواک کو وہ دھونے کے بعد اس کو اپنی جیب میں رکھ لے، یا ایسی اونچی جگہ رکھے کہ کیونکہ اس نے منہ صاف کیا، اور اس کے بعد وہ سنت رسول ہے، اس کا ادب تعظیم بھی کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہر عضو کو وہ 3 بار دھوئے گا۔ اب جس طرح ہاتھ دھوئے ہیں ان کو 3 بار دھوئے گا، چہرے کو 3 بار دھوئے گا، اسی طرح پاؤں کو 3 بار دھوئے گا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، تو پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ جب وہ پورے سر کا مسح کرے گا، کانوں کا مسح کرنا سنت ہے،
گردن کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، یہ ساری وضو کی سنتیں ہیں۔ جب آپ اس طرح سے کامل وضو سنت کے مطابق کریں گے تو آپ کا وضو کامل و مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی قبول ہوگی اور آپ کو نماز پڑھنے کے اندر لطف بھی آئے گا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جتنے قدم چل کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنے قدم پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعضائے وضو روز محشر چمک رہے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ حضور کے وہ امتی ہیں جو ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی